جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ویکینڈ اس بار ابھی جو گزرا ہے یہ بھٹو خاندان کے لیے بہت عرصے بعد کافی زیادہ خوشیاں لے کر آئے. ایک طویل عرصے سے بھٹو خاندان کے دروازے پر خوشیوں نے دستک دی اور سابق صدر آصف زرداری کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں. اور شفاعت ہم نے کافی دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ان کی جو پکچرز تھیں ان کی مہندی کے دن کی، جو اسپیسیفکلی پکچر ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ہسبینڈ میں فیونسی کرنے لگی تھی، ان کے ہسبینڈ محمود چودھری نے انسٹاگرام پہ پکچر ڈالی ہوئی تھی. اور ساتھ میں شفاعت بڑا سواگ تھا جو انہوں نے پورا دکھایا تھا نا کہ جو دلہے کی ٹیم کے جو لڑکے تھے اسپیشلی بڑی پگ باندھی ہوئی تھی. تو بڑی ڈسکشن کا پارٹ رہے، لوگوں نے کہا ہم جاننا چاہتے ہیں یہ دلہے کی ٹیم میں کون کون سے افراد موجود ہیں. جی جناب، اور نکاح کی اس تقریب میں جو یہ شادی کی تقریب ہوئی ہے اس میں جناب بڑی خاطر تواضع کی گئی. مہمان جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جناب کہ یہ شادی کا ایونٹ بھی کسی نوعیت کا سیاسی ایونٹ بن جائے گا اور سیاسی عمائدین آئیں گے اور سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوں گی، لیکن ایسا کوئی ایونٹ نظر نہیں آیا. مطلب یہ کوئی ایک ماڈریٹ ایونٹ تھا، نیم سیاسی ایونٹ تھا. نیم سیاسی ایونٹ تھا آف کورس. مطلب شفاعت ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ایم پی ایز، ایم این ایز اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں، آف کورس وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیملی کا ایک حصہ ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی. اور شمیلہ فاروقی نے بھی سوال سے دیکھا، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، بھائی میں کہتی ہوں ہیٹس آف ٹو دیم، انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے تھرو، اور خود بختاور بھٹو صاحبہ نے بھی اپنے انسٹاگرام پہ اپنے ڈفرینٹ ڈیز کی جو پکچرز ہیں وہ خود بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. تو ویسے اور کسی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اور نے پکچر شیئر کی ہو، انہوں نے خود پکچر شیئر کی تو بعد میں ہم نے دیکھا وہ کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی بعد میں. جی جناب، اور شرمیلہ فاروقی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. بہت بہت شکریہ شرمیلہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایونٹ ہوا شادی کا ایک بڑے طویل عرصے کے بعد، آبویسلی ایک لوگوں کی ایک افیلیشن ہے اس فیملی کے ساتھ، لوگ آج بھی اس فیملی سے جڑے جو لیڈرز ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. کیسی آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا اس شادی کی تقریب میں کیسی فیلنگ رہی لوگوں کی، اور جو آنے والے مہمان تھے ان کی ایموشنل ہیپینس کیسی تھی؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے خوشی کا ماحول تو بالکل تھا اور ہر کوئی ایک بڑے ہی فیسٹیو موڈ کے اندر تھا، کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی سب سے بڑی صاحبزادی کی شادی تھی، اور ایک بہت طویل عرصے بعد بلاول ہاؤس میں ایسا خوشیوں کا سما ہم نے دیکھا. ظاہری بات ہے ہم سب وہاں پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ایک جو خلا ہوتا ہے جو پیدا کر گئی ہے، وہ ہم سب نے ہم کو مس کیا. اور ظاہری بات ہے دلہن بھی مس کر رہی ہوگی، بیکاز اٹس اونلی نیچرل کہ ہر دلہن یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایونٹ کے اندر شہید بی بی کی جو تصاویر تھی بالکل وہ بہت پرومیننٹلی لگائی گئی تھی. سو ایسا لگ رہا تھا کہ شی از دیئر سم ویئر، شی از دیئر اینڈ بلیسنگ دی کپل. لیکن ماشاءاللہ دولہا دلہن بہت خوش تھے. دے میک اے بیوٹیفل کپل، دونوں ایک دوسرے کو بہت کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی اچھا ماحول تھا، بڑا پرسکون ماحول تھا. کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی، کوئی افراتفری نہیں تھی، بہت لمیٹڈ گیسٹ تھے اور سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. ایسا لگ رہا ہے جیسے عید پہ آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک خوش اٹس این ایونٹ وچ نیڈ ٹو بی سیلیبریٹڈ. آلسو شرمیلا ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سب سے اچھی چیز یہ بھی تھی کہ سب لوگوں نے ماسک بھی لگایا ہوا تھا. اسپیسیفکلی بختاور بھٹو صاحبہ کی اپنی ولیمے کی بھی جو پکچر جو انہوں نے خود پوسٹ کی تھی اس میں بھی بڑا پیارا گوٹے والا ماسک جو ان کی ڈریس سے کافی آف کورس ڈریس کا ہی پارٹ تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا. لیکن ایک چیز کی ہم نے بڑی کمی محسوس کی، آپ کے پی ڈی ایم کے جو اتحادی ہیں جن سے پچھلے دنوں اتنے جلسے جلوسوں میں اتنی اچھی دوستیاں بھی ہوئی ہیں، ان کے سماؤ کوئی رہنما ہمیں نظر نہیں آئے. کیا وجہ تھی؟ دعوت نامے ان تک پہنچے نہیں یا پھر ان کی اپنی کوئی سیاسی مصروفیات تھیں؟ مدیحہ، جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ یہ کوئی سیاسی ایونٹ نہیں تھا، اور کوشش بھی یہ کی گئی تھی کہ اس کو بہت ہی، جس طرح ایک شادی کا ایک گھر ہوتا ہے نا، اور شادی از اے ویری ویری پرسنل سینٹیمنٹل ایونٹ فار ایوری ہاؤس. اور ظاہری بات ہے کہ مختلف لیڈران آتے، ظاہری بات ہے کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ شادی میں شرکت کریں. لیکن ایک تو کووڈ-19 کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتی گئی تھی. دوسرا یہ تھا کہ اس کو ایک جس طرح ایک روایتی طور پہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک سمپل اور ایک ایلیگنٹ اور ایک ریسٹرکٹڈ ایونٹ ہونا چاہیے، وہ تھا. لگانے کو تو بہت بڑا مجمع لگا سکتے تھے، مطلب ہر کوئی اس شادی میں شرکت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آئی تھنک ایک کانشیس ایفرٹ تھی کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایونٹ نہ بنائیں.
सिर्फ दूल्हा दुल्हन के ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन हो और उनकी खुशियां जो हैं वो सबसे आगे हों। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसी ज़रा एक थोड़ा सा ऑन लाइटर साइड एक सवाल करना चाहता हूँ। जब भी ऐसे इवेंट होते हैं ना, तो वो जो ख़ानदान में वो जो एक लड़का होता है जिसकी बहन की शादी होती है, तो उसके वाले सब कह रहे थे भाई अब तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई है तो अब अगला नंबर तुम्हारा है। तो वो होता है फिर शादी में कोई इस तरह ख़ानदान की जो आंटियां होती हैं वो फिर कोई लड़की भी दिखाती हैं, भाई इससे मिलो, और इंट्रोडक्शन भी होते हैं, या किसी लड़की से वैसे ही जाके हाँ भाई कितने बहन भाई हो, इस किस्म के सवालात भी होते हैं। तो क्या बिलावल की शादी के हवाले से भी कोई उम्मीद पैदा हुई है? नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन वहाँ तो नहीं हुई, लेकिन ऑफ कोर्स शादी एक करना वो ज़ाहिर बात है, एक शरई फर्ज है जो हर किसी को इवेंचुअली करना ही होता है। सभी करेंगे, चेयरमैन साहब भी करेंगे, लेकिन इस किस्म का वो एक तो रिवायती किस्म के वो शख्स नहीं है। इज नॉट अ टिपिकल ब्रदर इन द सेंस कि कि उनकी जिंदगी में सिर्फ शादी करना ही एक मसला है। उनके ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है और इस वक्त तो जाहिर बात है सियासी सरगर्मियां अरूज के ऊपर हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब भी होगी, जिससे भी होगी, उम्मीद यही होगी कि इसी तरीके से भरपूर तरीके से हो। और अगेन आई मीन आई फील दैट दीज आर सच, ये इतने पर्सनल इवेंट्स होते हैं और इतने पर्सनल, ये सोच समझ के शादी के फैसले होते हैं ना, बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। और स्पेसिफिकली जब आप एक पार्टी को लीड कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं, फिर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा शर्मिला, बता दीजिएगा बख्तावर भुट्टो साहब की शादी के बाद उनकी रिहाइश कहाँ होगी? अब कराची में होंगी या फिर वो चौधरी साहब के साथ जहाँ चौधरी साहब रहते हैं वहाँ पधार जाएंगी? ये तो चौधरी साहब भी बता सकते हैं। आई एम श्योर कि उनकी रहाइश, आई एम श्योर दुबई भी है उनकी रहाइश, मतलब वो उनका ताल्लुक उनके जो शौहर है उनका पंजाब से भी है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान से जो एफिलिएशन है वो तो अपनी जगह है। तो आई एम श्योर मुझे इसके बारे में सच ना हम पूछ रहे थे कि ये दीज आर वेरी पर्सनल थिंग। उनका जहाँ दिल चाहे वो जहाँ चाहे रह सकते हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, दैट इज इम्पोर्टेंट। That's the most important। बहुत शुक्रिया जी। शर्मिला हमारे साथ मौजूद थी। ख्वातीनो हजरात, ये तो हमने आपके साथ शेयर की एक ऐसी खबर जिसके साथ बहुत सारे लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल एफिलिएशन है। एवरीबॉडी वांटेड टू नो अबाउट इट। वैसे मेरा बहुत सवाल दिल कर रहा था मैं भी पूछूं कि हक महर वैसे कितना मिला? हम लोग बड़ी देखें अब ये पर्सनल, लेकिन खालिसतन शादी से रिलेटेड सवाल मतलब क्योंकि देखें ना वो क्योंकि अवामी पर्सनालिटीज हैं, तो अवामी पर्सनालिटी से बताइए भी सवाल पूछा जाता है ना, चलिए आपका हक महर जो है वो कितना? खालिसतन शादी से रिलेटेड सवालात हैं जनाब। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.